بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو، جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے ایمان دے دیتے ہیں، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ابھی ہم گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بھی بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا ہے، جب موسم گرما آتا ہے تو تم گھاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض، یا رسول اللہ، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے
یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی، تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری ہی امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔